اچھا تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بڑی ہی دلچسپ چیز پر بات کرنے والے ہیں، یعنی صدیوں پرانے اسلامی احکامات ہمارے آج کے اس تیز ترین اور ماڈرن دور کے ساتھ آخر کیسے فٹ بیٹھتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پرانی عبادات آج کے ان جدید ٹائم زونز، اتنے پیچیدہ بینکنگ نظام اور جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتی ہیں۔ حج اور قربانی کا سیزن اپنے ساتھ بہت گہری روحانی ذمہ داریاں تو لاتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو آج کی اس جدید دنیا نے کچھ بڑے ہی انوکھے چیلنجز بھی کھڑے کر دیے ہیں، اور ان پیچیدگیوں کو حل کرنے کے لیے بڑے ہی واضح اور ٹو دی پوائنٹ جوابات چاہیے ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو ہے ہماری مالیات اور مذہبی ذمہ داریوں کی بنیاد۔ اور یہ چیز بڑی ہی خوبصورتی سے ایک بنیادی فرق واضح کرتی ہے۔ ایک طرف روایتی بینک ہیں جو کیش لون دیتے ہیں اور اس پر سود چلتا ہے، دوسری طرف اسلامی بینک ہیں جو نقد رقم بطور قرض نہیں دیتے۔ سورسز کے مطابق اگر کسی کو گاڑی یا گھر چاہیے نا، تو وہ بینک خود وہ اثاثہ خریدے گا اور پھر قسطوں پر منافع کے ساتھ آگے فروخت کرے گا۔ یعنی شریعت صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں دیکھتی، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ لین دین کی اصل نوعیت کیا ہے۔ اور یہ فرق اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ معاشی معاملات کا سیدھا اثر عبادات پر پڑتا ہے۔ اب جب پیسوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہ 52.5 کا ہندسہ بہت اہم ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی۔ یہ وہ کم از کم حد یا نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن جدید دور کا ایک بڑا مسئلہ یاد رکھنے کی اہم بات یہ ہے کہ اس ٹوٹل مالیت میں سے واجب الادا قرض جیسے کہ گھر کا مارگیج یا کریڈٹ کارڈ کا بل لازمی نکالنا پڑے گا۔ اگر قرض مائنس کرنے کے بعد بھی مالیت اس نصاب کو چھوتی ہے تو بس پھر قربانی واجب سمجھی جائے گی۔ اب ذرا سوچئے، اس نصاب میں کاؤنٹ کیا کیا ہوتا ہے؟ بظاہر عام سی لگنے والی چیزیں ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روزمرہ کی وہ چیزیں جو پورا 1 سال استعمال نہ ہوں وہ بھی نصاب میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی خالی پلاٹ پڑا ہے جو نہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہو رہا ہے نہ کرائے پر دیا گیا ہے، یا پھر الماریوں میں بھرے وہ فالتو کپڑے، ڈیکوریشن والے مہنگے ڈنر سیٹ، اور تو اور وہ کتابیں جو پورا سال کھول کر بھی نہیں دیکھی گئیں۔ یہ تمام فالتو چیزیں اس ویلتھ تھریش ہولڈ میں شامل ہوتی ہیں۔ لاجک بڑا سمپل ہے کہ مال کو گردش میں رکھا جائے اور بلا وجہ جمع خوری سے بچا جائے۔ چلیں اب آگے لائف سائیکل کے اگلے فیز پر، یعنی قربانی کی تیاری، اوقات اور جدید دور کے لاجسٹک مسائل۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ سچویشن بنتی ہے۔ آج کی گلوبل دنیا میں ٹائم زونز کا مسئلہ۔ فرض کریں امریکہ میں بیٹھا کوئی شخص پاکستان میں قربانی کروا رہا ہے، تو اصول یہ ہے کہ قربانی درست ہونے کے لیے عید کا دن ان دونوں مقامات پر شروع ہونا لازمی ہے۔ اگر امریکہ میں ابھی رات ہے اور عید کا دن نہیں چڑھا لیکن پاکستان میں صبح ہو چکی ہے اور جانور ذبح کر دیا گیا، تو وہ قربانی تب تک ادا نہیں ہوگی جب تک امریکہ میں بھی عید کا وقت داخل نہ ہو جائے۔ یعنی جدید دور کی اس ٹائم زون والی کنفیوژن کا سورسز میں کتنا پریکٹیکل اور لاجیکل حل موجود ہے۔ جانور کے انتخاب میں سب سے اہم چیز ہے اس کی عمر۔ بکرے اور بھیڑ کے لیے کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے، البتہ 6 ماہ کا موٹا تازہ دمبا بھی چل سکتا ہے۔ گائے، بیل اور بھینس کے لیے یہ شرط 2 سال ہے، اور علماء کرام اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جانور کی اصل عمر دیکھنا ضروری ہے، صرف اس کے دانت دیکھ کر اندازہ لگانا کافی نہیں۔ اچھا تو اب بات کرتے ہیں اس تفصیلی جائزے کے سب سے اہم حصے کی، یعنی قربانی کا عمل اور اس کے اخلاقی پہلو۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ قربانی کے وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کا رخ قبلے کی طرف کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور گردن کی 4 بنیادی رگوں کو کاٹنا بالکل درست طریقہ ہے، لیکن جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے چکر میں حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ پر وقت سے پہلے چھری مارنا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور ہاں، بے ہوشی کے انجیکشن کا استعمال بھی درست نہیں، کیونکہ اس سے ایک تو جانور کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا خون کے مکمل اخراج میں بھی رکاوٹ آتی ہے۔ ایک عام سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا رات کو قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ شرعاً جائز تو ہے، لیکن اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وجہ بڑی سادی سی ہے، رات کے اندھیرے میں غلط رگ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو جانور آرام کر رہا ہے اسے خواہ مخواہ کی زحمت ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قربانی تو شاعر اسلام میں سے ہے، تو اس عظیم علامت کو دن کی روشنی میں پوری شان اور احترام کے ساتھ ادا کیا جانا ہی تو بہترین عمل ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر، قربانی کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی گوشت کی تقسیم اور اس کے احکام۔ گوشت کی تقسیم کا یہ ماڈل بڑا ہی زبردست ہے۔ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ طریقہ یہ ہے کہ کل گوشت کے 3 برابر حصے کیے جائیں، 1/3 گھر والوں کے لیے، 1/3 رشتہ داروں کے لیے اور باقی 1/3 غریبوں کے لیے۔ لیکن یہاں بھی بڑی لچک موجود ہے۔
اگر کسی مستحق کا اپنا خاندان بڑا ہے اور ان کے حالات ایسے ہیں کہ سال بھر گوشت دیکھنے کو نہیں ملتا، تو وہ سارا کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز دراصل شریعت کی لچک اور انسانی ہمدردی کو بڑی خوبصورتی سے نمایاں کرتی ہے۔ اچھا، اس ساری سنجیدہ بحث میں ایک بڑا ہی دلچسپ لطیفہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت میں اس کا بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے۔ وجہ؟ کیونکہ وہ ٹانگ ابھی تک اس شخص کے اپنے فریزر میں پڑی ہے۔ ابھی ہلکی پھلکی بات ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے کہ بھئی قربانی کا اصل مقصد گوشت کو بانٹنا اور کھانا ہے، نہ کہ اسے فریزر میں مہینوں تک سٹور کر کے بھول جانا۔ یہاں تجارت اور منافع کے حوالے سے ایک اور بڑی کنفیوژن کو کلیئر کرتے چلیں۔ اصول بالکل صاف ہے، جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ گوشت یا کھال کو منافع کے لیے ہرگز فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر کھال بیچ بھی دی تو سارے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے بالکل الٹ جس مستحق غریب شخص کو گوشت خیرات میں ملا ہے اس کے پاس مکمل حق ہے کہ وہ چاہے تو اسے پکا کر کھائے یا نقد پیسوں کے لیے آگے بازار میں بیچ دے۔ اور ہاں، ایک اور لازمی عملی نقطہ، تکبیرات تشریق۔ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے فوراً بعد ان تکبیرات کو پڑھنا سب پر واجب ہے، چاہے کوئی قربانی کر رہا ہے یا نہیں۔ مرد حضرات اسے بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ یہ ان بابرکت دنوں کی ایک ایسی اجتماعی یاد دہانی ہے جس میں ہر فرد شامل ہوتا ہے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔ جیسے جیسے یہ جدید دنیا مزید تیز ہوتی جا رہی ہے، ان لازوال اخلاقی اور روحانی اصولوں کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ کیسے بنائے رکھ سکتے ہیں؟ پیسوں کے حساب کتاب سے لے کر قربانی کے اخلاقی اصولوں تک، یہ سب محض کچھ رسمیں نہیں ہیں بلکہ ایک متوازن معاشرے کی بنیاد ہیں۔ امید ہے اس جائزے نے کئی پیچیدہ سوالوں کے جواب دیے ہوں گے اور ان موضوعات کی مزید گہرائی میں جانے کا شوق بھی پیدا کیا ہوگا۔